بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سردار محمد نعیم چغتائی ہے اور میں کوٹلی آزاد کشمیر سے بلونگ کرتا ہوں۔ پچھلے تقریباً 11 سال سے مظفر آباد میں اپنے صحافتی سفر کا آغاز کو جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں نے پرنٹ میڈیا سے آغاز کیا، ریاستی و وفاقی دارالحکومت سے نکلنے والی مختلف اخبارات سے ہوتا ہوا میرا پرنٹ میڈیا کا سفر الیکٹرانک میڈیا تک آیا۔ 92 نیوز چینل کے ساتھ کام کرنے کا ایز اے پوائنیئر بیورو چیف آزاد کشمیر اعزاز جو حاصل ہوا، جو سفر اس وقت تک GNN نیوز کے ساتھ میرا جاری ہے۔ اس دوران مختلف عروج و زوال، مختلف چیزیں چلتی رہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل بھی جاری رہا۔ جب الیکٹرانک میڈیا میں آئے تو ہمیں محسوس ہوا کہ ہماری فیلڈ کے اندر جو ریکوائرمنٹس ہیں یا جو ہمیں پرابلمز فیس کرنی پڑتی ہیں فیلڈ میں کام کرنے والوں کو، کیمرہ مین ہو تب، رپورٹر ہو تب، یا دوسرا جو بھی ہمارا ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ہمارے ساتھ وہ ہو تب، ان کو کسی نہ کسی طرح سے پرابلم فیس کرنی پڑ رہی تھی۔ کبھی پولیٹیکل ورکرز کی جانب سے کسی جلسے جلوس میں ہمارے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا، کبھی پولیس جب موب کو ڈسپس کر رہی ہوتی تو تب ہمارے ساتھ ہو جاتا، اور اکثر اوقات یہ بھی ہوتا کہ جرنلسٹوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے بھی مارا جاتا۔ ہمارے یہاں پہ یونینز، کلبز، صحافتی ادارے موجود ہیں، لیکن ایسا ہوتا رہا کہ مختلف مفاہمتوں کی وجہ سے یا مصالحتوں کی وجہ سے ایسا دیکھنے میں آتا رہا ہے ماضی میں کہ اس طرح سے چیزوں کو نہیں لیا گیا، جس کی وجہ سے مسائل بڑھتے رہے۔ ایسی صورت میں جو ہم دارالحکومت میں کام کرنے والے جرنلسٹ تھے، جو ینگ لوگ تھے فیلڈ میں، ہم نے مل کے ایک چھوٹا سا گروپ یا کمیونٹی بنا لی آپس میں کہ ہمیں آپس میں کوئی پرابلم ہوتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، جس کا نام ہم نے YGF کی نام سے رکھا، اس کی بنیاد رکھی، اس کے پلیٹ فارم سے پھر کام کیا، اس کو ویب سائٹ کی صورت میں لانچ کیا۔ پہلے ویب پیج تھا اور آج سے انشاءاللہ تعالی یہ آپ جو ہمارا پیغام دیکھیں گے یہ ہماری ویب سائٹ پہ سے باقاعدہ نشر ہوگا۔ ہم نے اس صحافتی سفر میں بے شمار انٹرنیشنل سٹوریز کی، جن میں کبریٰ گیلانی کی سٹوری ہو جو مقبوضہ کشمیر میں سٹک ہو گئی اور جس کو ہماری سٹوری پہ انٹرنیشنل لیول پہ پھر اس کو اٹھایا گیا، وہ ہو یا کلسٹر بم کی سٹوری کو ایکسپلور کرنا ہو، وہ بھی ہماری فوٹیج اور ہماری سٹوری تھی۔ اس کے علاوہ ریاست کے اندر، ریاست کے مختلف حصوں میں جہاں کہیں بھی کوئی انجسٹس ہوا، قانون کے ماورائے قانون کوئی چیزیں ہوئیں، تو اس پہ YGF نے بطور ایک صحافتی تنظیم یا صحافتی ادارے کے طور پہ بھی کام کی۔ ابھی پچھلے دنوں کا جو ایک واقعہ ہے جو ہمارے ساتھ بیتا اور جس کے بعد ابھی تک ہماری جانب سے کوئی موقف سامنے نہیں آیا، تو یہ پہلا پروگرام بیسیکلی ہم اسی واقعے پہ لے کے کرتے ہیں اور اس کو بالکل صحافتی پیرائے سے ہی کریں گے، قطعاً بھی پرسنلی نہیں کریں گے۔ بالکل جیسے ماضی میں ہماری مثالیں موجود ہیں صحافتی، جو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں آن ریکارڈ ہیں، جو مختلف اخبارات میں بھی چھپی ہیں اور مختلف نیشنل چینلز پہ بھی چلی ہیں، انٹرنیشنل چینلز پہ بھی چلی ہیں اور ہماری ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے۔ یہ واقعہ ہے ایک 1 مارچ اور 2 مارچ کی درمیانی رات، تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے کے قریب ایک مختلف واٹس ایپ گروپوں میں ایک نیوز چلتی ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس کا جو JV ہاؤس ہے وہاں پہ سامنے ایک ایکسویٹر مشین گر گئی ہے، جس کے اندر ایک بندہ ہے جو زخمی ہو گیا ہے یا واللہ عالم کیا ہوا اس کو، اس طرح کی کوئی خبر چلتی ہے۔ آوازہ نیوز کے کرائم رپورٹر ہیں، ان کا نام ہے حمزہ کاٹل اور وہ سینٹرل پلیٹ مظفر آباد کے رہنے والے ہیں۔ وہ وہاں پہ کہیں قریب ہوتے ہیں اور وہ وہاں سے سید تقی الحسن جو دنیا نیوز کے رپورٹر ہیں ان کو کال کرتے ہیں۔ یہ دونوں رپورٹر کمبائن ہو کے جب اس ہاؤس کے باہر پہنچتے ہیں، جہاں تھوڑے فاصلے پہ یہ بھی ہوتے ہیں، اس روڈ کے اپوزٹ سائڈ پہ، رات کا اندھیرا ہے، ابھی کوئی کیمرہ شیمرہ ان کے ہاتھ میں نہیں تھا، لیکن تقی الحسن کے ہاتھ میں ان کا لوگو مائک موجود تھا دنیا نیوز۔ ان کا اور وہاں پہ جو موقع پہ موجود لوگ ہوتے ہیں ان کے درمیان کلیش ہو جاتی ہے اور وہ ان کو زود و کوب کرتے ہیں۔ مجھے حمزہ کاٹل جو ہیں وہ فون کرتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہاں پہ یہ حادثہ ہو گیا ہے اور ہمیں مار پڑی ہے، میں ابھی باغ کے ایک اور طرف چلا آیا ہوں، جبکہ سید تقی الحسن
اسی موب میں ہیں جہاں پہ ان کو مار پڑ رہی. میں نے وہ فون بند ہونے کے بعد، حمزہ کا فون بند ہونے کے بعد، پہلا فون بیورو چیف جو ہیں دنیا نیوز کے ان کو کال کی اور ان کے نوٹس میں یہ معاملہ لایا. اس کے بعد میں نے دوسری کال ایس ایس پی مظفر آباد کو کی اور ان کو یہ بتایا کہ جناب ایسے کوئی واقعہ ہو گیا ہے اور میں گھر ہوں اور میں بھی جا رہا ہوں اس جانب، آپ دیکھیے وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کوئی سچویشن ہے. میں گھر سے نکلا اور گاڑی پہ جب تک میں پہنچتا تو مجھے راستے میں ہی معلوم ہو گیا کہ تقی جو ہیں جو زخمی ہو چکے ہیں وہ سی ایم ایچ کی ایمرجنسی میں ہیں. میں سی ایم ایچ کی ایمرجنسی میں پہنچتا ہوں اور وہاں پہ تقی الحسن کے کان کی بینڈیج ہو رہی ہوتی ہے. اس وقت جب وہ بینڈیج مکمل ہوتی ہے ہم لوگ باہر پہنچتے ہیں. اس وقت تک مختلف واٹس ایپ گروپوں میں یہ بات بھی پھیل چکی ہوئی تھی کہ تقی الحسن کو مار پڑی ہے اور یا کچھ صحافیوں کو وہاں پہ مار پڑی ہے. ہم اس دوران سی ایم ایچ سے جب ایمرجنسی سے باہر نکلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ کافی سارے لوگ اور بھی جمع ہو چکے تھے جو قریب رہتے تھے اور جو فیلڈ میں ہمارے ساتھ دن کو کام کرتے تھے، جن میں کچھ جونیئر رپورٹرز تھے اور کچھ یونیورسٹی کے پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بھی تھے. ہم لوگ تقریباً 10-12 لوگ ہو گئے. تو اس وقت چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو اس معاملے کی لیگل قانونی اپلیکیشن ہے وہ تھانہ سٹی میں پٹ کرتے ہیں اور صبح اٹھ کے جو ہے ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے، صحافی برادری کو، کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا. ہم نے جب یہ فیصلہ کیا تو ہم نے وہاں سے لوئر کو کال کی جو ایڈوکیٹ ہیں. ایک پتہ چلا وہاں پہ جو قریب رہتے ہیں، ان کا نام ہے اسلم رضا ایڈوکیٹ ہیں، وہ ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ. ہم نے ان کو کال کر کے بتایا کہ ہم جناب تھانہ سٹی جانا چاہ رہے ہیں، ایک اپلیکیشن پٹ کرنے، تو آپ کی ہمیں ضرورت ہے تو آپ آ جائیے. وہ آ گئے. ہم لوگ 2 گاڑیوں میں اور چند موٹر سائیکلز پہ تھانہ سٹی کے باہر پہنچتے ہیں اور تھانہ سٹی کے بالکل اپوزٹ جہاں پہ گارڈن ہے اور اس کا گیٹ آمنے سامنے ہے، اس گارڈن کے گیٹ کے سامنے ہم لوگ اپنی گاڑیاں پارک کرتے ہیں. اور میں ایک لڑکے کو میں نے کہا کہ آپ اندر جا کے دیکھ کے آئے تھانے میں، تو ہم اندر چلیں. وہ بچہ اندر جاتا ہے اور باہر آ کے بتاتا ہے کہ تھانے میں ابھی کوئی بھی نہیں ہے، مطلب تھانہ تو کھلا ہوا ہے لیکن سوئے ہوئے ہیں. تو میں نے وہاں سے دوبارہ 12:06 پہ ایس ایس پی صاحب کو کال کی اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ جناب ہم ایسے اب یہاں آ چکے ہیں اور ہم نے اپلیکیشن پٹ کرنی ہے اور اندر ابھی تک کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بند کریں، میں بات کرتا ہوں. انہوں نے فون بند کیا. اس کے تھوڑی دیر بعد جو تھانے کے محرر صاحب ہیں وہ گیٹ سے باہر آئے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ اندر آ جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہم آتے ہیں. ہم اندر گئے اور ہم تقریباً اس وقت جب اندر گئے تو 12 کے قریب تھے ہم لوگ جو 3 یا 4 تھے وہ جا کے ایس ایچ او صاحب کے کمرے میں بیٹھ گئے. باقی جو لڑکے تھے کچھ باہر کھڑے تھے، کچھ سائڈ پہ کھڑے تھے. ہمیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہے تو ایس ایچ او صاحب آئے ہیں. اس دوران وکیل صاحب اپلیکیشن لکھ چکے ہوئے تھے اور جو ہم نے سی ایم ایچ سے میڈیکل کروایا ہوا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ لیا اور ہم نے وہ اپلیکیشن اور میڈیکل جو ہے وہ ایس ایچ او صاحب کے سامنے رکھ دی. ایس ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم بھی بیٹھے رہے. خاموشی رہی کافی دیر جب ہم نے اپلیکیشن رکھ دی. اس کے بعد جب خاصی دیر گزر گئی تو میں نے کہا، میرے ایک ہاتھ پہ ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، دوسرے ہاتھ پہ ایک اور عزیز ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف ایس ایچ او صاحب کے اپوزٹ اینڈ پہ ساتھ والے ہاتھ پہ تقی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ایس ایچ او صاحب نے کہا کہ آپ دوسرے کمرے میں بیٹھیں تو میں تقی صاحب سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں. تو تقی صاحب نے بلکہ کہا کہ کیوں سامنے ہی بات کرنے. تو میں نے کہا نہیں کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہم جو ہی باہر نکلے تو ہمیں کہہ دیا گیا کہ آپ انڈر اریسٹ ہیں، تلاشی دیں اور آپ کو بند کرنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے آرڈرز ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میری 2 ریکویسٹ ہیں کہ ایک تو یہ کہ میں اپنا فون خود سوئچ آف کر کے دوں گا اور دوسرا مجھے واش روم جانے دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے خود سے اپنی ساری چیزیں، اپنا موبائل سوئچ آف کیا اور سوئچ آف کرنے سے پہلے 12 آئی تھنک کوئی 50 یا 45-50-52 منٹ پہ کوئی ٹائمنگ یہاں پہ ہوگی مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن جو وائی جی ایف پبلک گروپ ہے وہاں پہ میں نے یہ میسج ڈالا کہ ہمیں اریسٹ کر لیا گیا ہے تھانہ سٹی میں. میں نے اپنا موبائل سوئچ آف کیا اور میں نے اپنی ساری چیزیں پاکٹ سے نکال کے ہر چیز ان کی ہینڈ اوور کی، جس میں میری ہینڈز فری یا جو میری جو جب ہم فیلڈ میں نکلتے ہیں تو امیجیٹ گیجٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس، وہ سارے میں نے خود ان کے حوالے کیے. میں نے اپنا والیٹ ان کو دیا. میں نے اپنی گن نکال کے، اور پھر جب میں ان کو گن اپنی نکال کے دی تو میں نے ساتھ بتایا کہ یہ لائسنسڈ ویپن ہے، یہ آپ کو دے رہا ہوں. یہ ساری چیزیں ان کے ہینڈ اوور کی تو انہوں نے مجھے لاک اپ میں بند کر دیا اور میرے ہمراہ ایڈوکیٹ اسلم صاحب، صدیق لون جو بیچارہ اسی طرح وہ بھی سن کے آیا ہوا تھا کہ صحافی بھائیوں کو مار پڑی ہے، تو ہم لوگ ان کے لیے آئے تھے بیسیکلی. نواز ڈار میرے ساتھ تھے. حمزہ کاٹل جس کو مار بھی پڑی اور وہ بیسیکلی اپلیکیشن دینے گیا تھا. وہ ایک بچہ جو سید تقی الحسن کو گھر سے لے کے آیا تھا بائک پہ، فرسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا وہ بچہ. ایک اور بچہ جو ہماری ہمدردی میں وہاں آیا ہوا تھا، اس کا بھی کوئی تعلق نہیں میڈیا سے.
وہ بھی یہ سارے لوگ اور 2-3 اور لوگ ہیں جن کے نام میں بھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہ رہا, وہ بھی ان سب کو لاک اپ میں بند کر دیا گیا. اس کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد, تقریباً آدھے یا پونے گھنٹے بعد, دوبارہ آتے ہیں لاک اپ کے باہر اور کہا جاتا ہے کہ چغتائی صاحب آپ باہر آ جائیں, اور باہر بلا کے مجھے کف کی جاتی ہے, ہتھ کڑی لگائی جاتی ہے. ہتھ کڑی لگا کے مجھے پولیس کے ڈالے پک اپ وین جو ہوتی ہے اس میں بٹھایا جاتا ہے پیچھے, اور گاڑی چل پڑتی ہے, آہستہ آہستہ شہر میں گھومتی ہے, اور گاڑی جا کے گڑی پان کھڑی ہو جاتی ہے, جہاں گاڑی تقریباً لگ بھگ 10-15 منٹ کھڑی رہتی ہے, اور اس کے بعد دوبارہ گاڑی سٹارٹ ہوتی ہے اور میرے آفس کے باہر جا کے نیچے رکتی ہے. وہاں پہ جب مجھے دوبارہ وہیں ہتھ کڑی سے باہر جب نکالا جاتا ہے تو وہاں پہ اس پر اسسٹنٹ کمشنر مظفر آباد ہیں وہ, اور ASP صاحب, یہ دونوں موجود ہوتے ہیں, اور وہاں پہ جو گاڑی ہے وہ بھی ASP صاحب کی تھی, اور ایک اور پولیس کی وین بھی وہاں کھڑی تھی. یہ دونوں سیول ڈریس میں تھے, ٹریک سوٹس میں دونوں افسران, اور باقی جو پولیس اہلکاران تھے اور چند سیول ڈریس میں اور بھی پولیس اہلکاران تھے. مجھے وہاں سے میرا وہ آفس کھول کے اس کو چیک کیا جاتا ہے, پھر اوپر والا ہمارا شیلٹر ہے وہاں پہ بھی لے جا کے مجھے کھول کے وہ سارا آفس چیک کیا جاتا ہے. پھر واپس لا کے دوبارہ وہاں سے نیچے دوبارہ گاڑی میں بٹھایا, واپس لے جا کے لاک اپ میں, اور لاک اپ میں جس لاک اپ میں تھے ہم لوگ, لاک اپ کے اندر واش روم نہیں ہے, اور واش روم جانے کی اجازت بھی نہیں ہے, چونکہ صافتی پیرائے سے بات کرنی ہے تو اندر کے جو مسائل ہیں وہ بھی چونکہ ہم صافتی انداز سے دیکھ کے ہیں, اس پہ ایک خیر پورا الگ سے پروگرام آئندہ آنے والے دنوں میں وہ بھی کیا جائے گا کہ اندر کے لوگوں کے کیا مسائل ہیں. ایون دین جو تھانے کے اندر عملہ تعینات ہے وہ بھی انسان ہیں, ان کے بھی بہت سے مسائل ہیں جو اندر کی طرف سے نظر آئے ہیں. تو واش روم جانے کی اجازت نہیں ہے, وہاں پہ ٹھنڈا فرش ہے, اور آپ کو 12-14 گھنٹے اس پہ وہ 4 بچے جن میں سے ایک کا صبح پیپر ہے, وہ تھرڈ سیمسٹر اس کا میس کمیونیکیشن کا, دوسرے کا پروجیکٹ صبح دینا ہے, ایک وکیل ہے وہ بھی اندر بیٹھا ہوا ہے. جب مجھے واپس لے کے گئے تو خیر اس وقت باقی حضرات کو آہستہ آہستہ چھوڑ دیا گیا, صرف 4 لوگ بچے ہم لوگ. دوسرے دن اٹھے تو ہمیں معلوم پڑا کہ جناب ہم پہ FIR دے دی گئی ہے, اور FIR کا جو متن ہے جو اس پہ سکرین پہ ساتھ چل رہا ہوگا آپ کو نظر آئے گا, FIR میں یہ متن اختیار کیا گیا ہے کہ ہم نے پولیس کی ایک وین جو روٹین کی گشت میں تھی, اس نے تھانہ سٹی سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ 3 لوگ تھے وہ ڈالے میں, اور انہوں نے ایک میڈیا کی گاڑی کو دیکھا اور روکا. جس بندے نے گاڑی روکنے پہ اس وقت رات کو گاڑی روڈ کے درمیان میں روکی, اور اس میں سے وہ باہر نکلا اور اس نے گن نکالی, گن کوک کر کے آفیسر کے ماتھے پہ لگائی اور کہا کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں, یہ FIR ہے. اس میں 2 باتیں سب سے پہلے امپورٹنٹ ہیں کہ جو ہم پہ FIR کاٹی گئی اس میں یہ لگایا گیا کہ میری گاڑی پہ آبجیکشن, اور دوسرا اسلحے والا. تو اسلحے کا تو پہلے میں نے بتا دیا کہ وہ لائسنسڈ ویپن ہے, اس کا کوئی ایشو بھی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھ پہ 2 دفعہ مرڈر اٹیمپٹس ہو چکے ہیں اسی تھانے میں. 26 دسمبر والے دن جو میری بیٹی کے برتھ ڈے بھی ہوتا ہے, میں اپنے بچوں کے ساتھ مارکیٹ گیا ہوں, دن دہاڑے میری گاڑی کی نمبر پلیٹ اکھاڑ لی گئی اور وہاں پہ اس کو نقصان پہنچایا گیا, اور اس کی اپلیکیشن بھی تھانہ سٹی میں جمع ہے, جو اس بات کی دلیل یا غمازی ہے کہ اگر میری گاڑی میں کوئی ایشو ہوتا تو میں خود سے اس کی اپلیکیشن کیوں پٹ کرتا. ایک اور بات یہ کہ گاڑی کا جو بھی اگر ایشو ہے تو وہ خیر بہت بات کی بات ہے, گاڑی یہیں سے لوکل خرید ہے اور وہ YJF کی ٹیم کی خرید کردہ ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس کے ہزاروں ثبوت دستاویزی ثبوت موجود ہے. یہاں پہ کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں جن کو صحافتی پیرائے سے ہی ہم لیتے ہیں. کیا تھانہ سٹی کا جو عملہ ہے جنہوں نے ہم پہ یہ FIR درج کی ہے, کیا وہ اس بات کا اوتھ, قانون تو چلے گا, ہم قانون کو اوبے کریں گے, ہم عدالتوں میں جائیں گے, ہمیں اپنی عدلیہ پہ مکمل یقین ہے, ہمیں ریاست پہ یقین ہے, ہم قانون کی رول آف لا کے لیے ہم لوگ لڑ رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں ادارے مقدم ہیں, شخصیات مقدم نہیں ہیں. اداروں کو کام کرنا ہوگا بلا تفریق, ہم سب کو اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہ کے کام کرنا ہوگا, تبھی یہ سوسائٹی فلا پائے گی. تو جناب اسی صحافتی پیرائے میں ہمارے یہ سوالات ہیں آپ سے کہ قانون کے طور پہ تو ہم ایک دوسرے سے کریں گے, لیکن کیا جن لوگوں نے ہم پہ یہ FIR کاٹی ہے, کیا وہ دربار سائنس علی سرکار پہ آ کے ہمیں یہ حلف دے سکتے ہیں کہ جو FIR انہوں نے کاٹی ہے وہ درست ہے؟ کیا کوئی بھی انتظامیہ کا آدمی یہ نہیں جانتا کہ یہ جو FIR کاٹی گئی ہے یہ بوگس ہے؟ آپ نے بیسیکلی صحافتی انداز سے ہماری کی گئی ماضی کی ساری سٹوریوں کو
درست ثابت کیا کہ ہم جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ چند لوگوں کی وجہ سے ڈپارٹمنٹس بدنام ہو رہے ہیں. کوئی بھی آپ کے ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر ایسے انسپیکٹرز موجود ہیں جن کی مثالیں دی جا سکتی ہیں جو رول آف لا کے تحت کام کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ایسے ایف آئی آریں کاٹنا درست ہے؟ اس معاملے میں کہ رات کو اپلیکیشن دینے گئے تھے ایک ہائی کورٹ کے لائر کو ساتھ لے کے کورٹ میں تھانے میں، اور بجائے اس کے کہ وہ لائر سے اپلیکیشن لیتے لائر بھی اندر ہو گیا اور ہم بھی اندر ہو گئے. اس معاملے میں پتہ نہیں، یہ تقی بھائی تھے اور چار رپورٹر اور تھے وہاں پہ، ہمارے صحافیوں بھائیوں کو مارا گیا کوریج کرتے ہوئے. اچھا وہی والا وہ پلازے والا معاملہ تھانے میں صرف اپلیکیشن دینے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. کیا ماضی میں جو سوالات اٹھائے گئے وہ تو سارے درست ثابت ہو گئے. بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہی ہیں جناب عالی. کسی کو واش روم مہیا نہ کرنا، وہاں پہ یہ جو تھانہ جات ہوتے ہیں، یہ ڈیٹیکشن سینٹر ہوتے ہیں جہاں پہ ابتدائی معلومات لی جاتی ہے. لیکن مجھے معافی سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے جو پولیس کا طریقہ کار ہے، یہاں سے جرائم جنم لے رہے ہیں. آپ کو خود معلوم ہے. یہاں پہ میرا دوسرا سوال حکومت سے ہے، ذمہ داران اداروں سے ہے، ذمہ دار اداروں سے. دیکھیے اس دن جو ہوا، اس کی جو فوٹیجز جاری ہوئی ہیں، ایک طرف مقبوضہ کشمیر کے ایک صحافی کو ہتکڑی لگی ہوئی ہے اور ایک طرف یہاں پہ لگی ہوئی ہے. آپ کو طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے اس ریاست کے قوانین موجود ہیں. قوانین پہ عمل کیجئے. ہم بھی قوانین سے، ہم کوئی بھی ریاست سے ماورا نہیں ہے، کوئی بھی قوانین سے ماورا نہیں ہے. جہاں پہ ہم غلط ہیں وہاں پہ اس کے لیے باقاعدہ لا موجود ہے. اس سارے معاملے پہ حکومت سے ہماری یہ استدعا ہے، ریاست سے ہماری یہ استدعا ہے کہ دیکھیے ریاست ماں ہے. وزیر اعظم کی نشست پہ یا اس منصب پہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہم سب کے وزیر اعظم ہیں. ہم سب، پوری ریاست کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے لیے جناب وزیر اعظم، آپ کے لیے وہ حیدر ہیں، وہ آپ کے عثمان ہیں. ہم سب آپ کے حیدر اور عثمان ہیں. آپ وزیر اعظم ہیں. آپ اس بات کی تحقیق کروائیے کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ کس نے کروایا ہے. وہاں پہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تھا کہ جس کو اس طریقے سے، کیا جرم تھا ان صحافیوں کا جن کو مارا گیا؟ ان کی درخواست کیوں نہیں لی گئی؟ حمزہ قاتل کی درخواست لینے کے بجائے اسی کو اندر رکھا گیا. تقی الحسن کی بینڈیج کے بعد اس کو گھر بھیجنے کے بجائے صبح 6 بجے تک وہاں رکھا گیا. یہ ریاست نے ہی ہمیں انصاف دینا ہے. ہم ریاست کے پاس ہی جائیں گے. اب مقدمات در مقدمات کیا ہوگا؟ ہم سچ پہ ہیں. ہم نے اللہ کے نزدیک کوئی ایسی چیز نہیں لکھی ہے. ہم نے ہمیشہ معاشرے میں اصلاح کے لیے لکھا ہے. ہم نے تنقیدی نگاہ سے ضرور دیکھا ہے لیکن اصلاح کی غرض سے دیکھا ہے. ہمارا مقصد شخصیات کبھی بھی نہیں رہا. آپ سے قبل چودھری عبد المجید صاحب تھے تو ان کے لیے سٹوری لکھی جاتی تھی، وزیر اعظم کا نام ہوتا تھا. آج ان کے لیے کوئی نہیں لکھتا. آج ان کو جب ہم لکھتے ہیں تو سابق وزیر اعظم لکھتے ہیں، اچھے سے لکھتے ہیں. کل آپ کو بھی ہم ایسے ہی لکھیں گے. کل کوئی اور وزیر اعظم ہوگا. سسٹم، کل ہم بھی نہیں ہوں گے. سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن جناب علی، یہ ریاست ہے. ہمارا آپ سے سوال ہے، ہمارا ہر اس شخص سے سوال ہے جس کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم نے کبھی لکھا ہے اور درست لکھا ہے. میں اس موقع پہ تمام ہر اس شخص کا، جس شخص نے یا جس صحافی نے ہمارے ساتھ اس مشکل گھڑی میں، جب ہم اس دور سے گزر کے آئے ہیں، اس اندر سے گزر کے آئے ہیں، اس کرب سے گزر کے آئے ہیں، اس تکلیف سے گزر کے آئے ہیں، چونکہ ہماری بھی فیملیز بھی ہیں. ہم ایکٹیوسٹ نہیں ہیں. ہم پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ ہمارے کام پہ سوال اٹھا سکتے ہیں. ہم پبلک پراپرٹی نہیں ہیں. ہم جرنلسٹ ہیں. وی آر ناٹ ایکٹیوسٹ. تو ہم نے ایک کرب فیل کیا ہے، ہم نے ایک تکلیف دہ عمل سے گزرے ہیں. تو اس میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہمارے لیے کلمہ حق کہا، ہم ہر اس شخص کے تہ دل سے مقروض ہیں اور رہیں گے ہمیشہ. لیکن اس گما کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا جو سفر ہے یہ ایسے ہی جاری و ساری رہے گا. ہم اپنی ویب سائٹ لانچ کرنے جا رہے ہیں آج سے. اس پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو پوری ریاست کی پل پل کی انشاءاللہ تعالی اتھینٹک نیوز ملیں گی، اسی طرح سے جو ہمارا ترا رہا ہے.
اور بالکل غیر جانبدار نیوز ملے گی انشاءاللہ. آپ کو تجزیے ملیں گے, مختلف پروگرام ملیں گے. یہ والا پروگرام بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. ہمیں آپ اپنی مشاورت دیجئے, ہمیں اپنا فیڈ بیک دیجئے, ہمیں تنقید کیجئے, ہم پہ اصلاح والی تنقید کیجئے. ہمارے کام میں بھی فرق ہو سکتا ہے. اور دوسری جانب میں ایک دفعہ پھر پروگرام ختم کرنے سے پہلے حکومت کو, اپنے اداروں کو, اعلیٰ شخصیات کو, تاجروں کو, طلبہ تنظیموں کو, سیاستدانوں کو, آپ سب لوگوں کو اس بات کی آپ سے مانگ رکھتا ہوں یا اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے ڈومین کے اندر رہتے ہوئے, اپنے اپنے جو حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اس پورے معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. ہم اپنے قلم سے اس کی کوشش کر رہے ہیں, ہمیں گائیڈ کیجئے جہاں پہ ہم اگر غلط ہیں, لیکن خدا را یہ جو معاشرے میں لاقانونیت ہے اس کو ختم کیجئے. یہ جو تھانہ کلچر اور یہ جو تشدد کی راہ اپنا لینا, کسی کو تشدد کے ذریعے روک لینا, یہ غلط ہے. آزادی رائے دیجئے, دوسروں کو جینے کا حق دیجئے, محبتیں بانٹیے. میں اسی کے ساتھ آج کا جو پروگرام ہے, اور یہ خاصا لمبا ہو گیا چونکہ نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ تعالیٰ مختصر کیا کریں گے. اب سب لوگوں کا بہت شکریہ. جی صافی, جی صافت.